الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ لونڈی غلام کے نکاح کا بیان۔ لونڈی اور غلام کے نکاح کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے تحت قرآنی آیت اور احادیث اور تقریباً 14 مسائل ہم سن چکے ہیں۔ اب آگے مزید مسائل کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 15 یہاں سے بیان کیا جاتا ہے۔ صاحب بہار شریعت بیان فرماتے ہیں کہ کنیز نے بغیر اذن یعنی بغیر اجازت نکاح کیا تھا۔ جو لونڈی تھی اس نے آقا کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کر لیا، اور پھر کیا ہوا، اور مولا نے اسے بیچ ڈالا۔ اس کنیز کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، اس نے اسے بیچ دیا اور وطی ہو چکی ہے، یعنی اس لونڈی نے جو نکاح کیا ہے، اب اس نکاح کے بعد جب وہ صحبت بھی ہو چکی ہے، جمع ہو چکا ہے، تو اب فرماتے ہیں تو مشتری یعنی جو خریدار ہے، جس نے اس آقا سے آگے اس لونڈی کو خریدا ہے، وہ مشتری، خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے، تو اس کی اجازت سے صحیح ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی اس لونڈی نے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا اور وطی ہو چکی ہے، تو اب چونکہ جو اس کا پہلا آقا تھا اب یہ اس کے پاس نہیں رہی، اب اسے بیچ دیا گیا ہے اور یہ دوسرے مالک کے پاس آ گئی ہے، دوسرا اب اس کا مالک ہو چکا ہے، تو اب وہ جو پہلے اس نے نکاح کیا تھا، اگر یہ خریدنے والا اس نکاح کو درست قرار دے گا تو نکاح درست ہوگا، وگرنہ یہ نکاح درست نہیں ہوگا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر مشتری ایسا شخص ہو کہ اس کنیز سے وطی اس کے لیے حلال نہ ہو، تو اگرچہ وطی نہ ہوئی ہو اجازت دے سکتا ہے۔ یعنی جس بندے نے اس لونڈی کو خریدا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ کسی بھی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس لونڈی کے ساتھ اس کے لیے وطی حلال ہی نہیں، وہ اس کے ساتھ صحبت یا جمع نہیں کر سکتا، تو چونکہ جو آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، لونڈی کو خریدتا ہے، وہ بغیر نکاح کے اس سے صحبت کر سکتا ہے، شریعت نے یہ اس کے لیے حلال رکھا ہے۔ لیکن اب یہ ایسی لونڈی ہے کہ اس کے ساتھ یہ وطی نہیں کر سکتا، اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو اب اگر وہ جو نکاح اس لونڈی نے کیا تھا اس میں وطی نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی یہ اجازت جو ہے وہ اس نکاح کی دے سکتا ہے۔ یہ تو تھا کنیز کا مسئلہ۔ آگے فرماتے ہیں یوں ہی غلام نے بغیر اذن نکاح کیا تھا۔ جو غلام تھا اس نے بھی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، اور مولا نے اسے بیچ ڈالا، اور مشتری نے جائز کر دیا یا مولا مر گیا اور وارث نے جائز کر دیا، ہو گیا۔ یعنی غلام نے بغیر اجازت نکاح کیا تھا، تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مولا نے اسے بیچا اور جو خریدنے والا ہے اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس غلام نے نکاح کیا ہے، تو اب اگر وہ جائز قرار دے دیتا ہے، اس نکاح کو درست قرار دیتا ہے، تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، دوسری صورت ہے کہ مثال کے طور پر مولا مر جاتا ہے، غلام نے بغیر اجازت نکاح کیا اور پھر مولا مر گیا، اب وارثین کا حق اس میں شامل ہو گیا، جب وارثین کو پتہ چلا تو وارثین نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ اور اگر آزاد کر دیا گیا تو خود صحیح ہو گیا، اجازت کی حاجت ہی نہ رہی۔ یعنی وہ جو پہلے غلام تھا اب اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آزاد بندہ خود اپنا مالک و مختار ہوتا ہے، اپنے نفس کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر کسی دوسرے کی اجازت اس کو درکار نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اب اس کا نکاح جو ہے وہ درست مان لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، لونڈی نے بغیر اجازت نکاح کیا تھا اور مولا نے اجازت دے دی، تو مہر مولا کو ملے گا، اگرچہ اجازت کے بعد آزاد کر دیا ہو۔ یعنی پیچھے بھی ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ سن کر آئے ہیں کہ جو لونڈی کا مہر ہوگا وہ آقا کو ملے گا، تو یہاں پر مزید تھوڑی وضاحت بھی کر دی ہے کہ اگرچہ اجازت کے بعد آزاد کر دی، یعنی جب لونڈی کے نکاح کا اس آقا کو پتہ چلا تو اس آقا نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا، درست قرار دے دیا، اور اگر یہ نکاح کو درست قرار دینے کے بعد اگر اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیتا ہے، تب بھی اس لونڈی کے نکاح کا جو مہر ہے وہ آقا اور مولا ہی کو ملے گا، اگرچہ
آزادی کے بعد صحبت ہوئی ہو، یعنی صحبت بھی اگرچہ بعد میں ہوئی ہو آزاد کر دینے کے بعد، تب بھی جو ہے وہ مہر آقا ہی کو ملے گا۔ اور اگر مولا نے اجازت سے پہلے آزاد کر دیا اور وہ بالغہ ہے تو نکاح جائز ہو گیا۔ یعنی مولا نے جب اجازت دینی تھی تو اس اجازت سے پہلے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے، نکاح کی اجازت دینے سے پہلے اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ بالغہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب اس کو آزاد کر دیا ہے تو اب اس لونڈی کا وہ والا نکاح جو ہے وہ درست مان لیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں پھر اگر آزادی سے پہلے وطی ہو چکی ہے تو مہر مولا کو ملے گا وگرنہ لونڈی کو۔ یعنی مولا نے جب آزاد کیا ہے اس آزاد کرنے سے پہلے اگر اس لونڈی سے صحبت جمع ہو چکا ہے تو چونکہ صحبت اور جمع کرنے سے مہر جو ہے وہ موقت ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال کے اندر ابھی وہ اپنے آقا ہی کی لونڈی ہے، تو لہذا اس صورتحال کے اندر جو مہر ہے وہ آقا کو ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آزادی سے پہلے وطی ابھی نہیں ہوئی اور آزاد کر دیا گیا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو مہر ہے وہ لونڈی کو ملے گا۔ اور اگر نابالغہ ہے، یعنی عورت جو ہے وہ جس نے نکاح کیا ہے وہ نابالغہ ہے، تو آزادی کے بعد بھی اجازت مولا پر موقوف ہے، جبکہ کوئی اور اسبہ نہ ہو ورنہ اس کی اجازت پر۔ یعنی صورتحال اس طرح کیا کہ اس لونڈی نے بغیر اجازت کے نکاح کیا، آقا کی اجازت کے بغیر، اور ہے نابالغہ، اب مولا نے اس کو آزاد کر دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا نے اس کو آزاد کیا تو اب دو صورتیں ہیں کہ اس مولا کے علاوہ کوئی اور اس کا قریبی جو ہے وہ رشتہ دار ہوگا، ولی ہوگا، جس کی اجازت پر اس کے نکاح کو موقوف کیا جائے کیونکہ یہ نابالغہ ہے۔ اگر تو کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کے نکاح کو درست قرار دے یا اس کے حق میں تصرف کرے، تو اب بھی مولا ہی کی اجازت پر موقوف ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اور اسبہ نہ ہو، کوئی اور قریبی رشتہ دار ولی نہ ہو تو اس صورت کے اندر آزاد کرنے والا ہی ولی بنتا ہے، تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر مولا اجازت دے دے گا تو نکاح درست ہو جائے گا ورنہ نکاح درست نہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی اور اسبہ ہے، کوئی اور ولی ہے، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ اسی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ اس کا قریبی رشتہ دار ولی اس نکاح کو جائز قرار دیتا ہے تو نکاح درست ہو جائے گا وگرنہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، بغیر گواہوں کے نکاح ہوا اور مولا نے گواہوں کے سامنے جائز کیا تو نکاح صحیح نہ ہوا۔ جس وقت نکاح کیا تھا اس وقت کوئی گواہ ہی نہیں تھا، دو تھے، ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن جب آقا کو پتہ چلا تو آقا نے گواہوں کے سامنے یہ کہا کہ میں اس نکاح کو جائز قرار دیتا ہوں، تو تب بھی یہ نکاح درست نہیں ہوگا کیونکہ گواہوں کے بغیر نکاح ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، باپ یا وصی نے نابالغ کی کنیز کا نکاح اس کے غلام سے کیا تو صحیح نہ ہوا۔ باپ یا وصی وہ جس کو وصیت کی گئی ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو اس نے نابالغ کی کنیز، یعنی ایک ایسا بچہ ہے جو خود نابالغ ہے اور آگے اس کے غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اسی نابالغ کی ایک کنیز کا نکاح اس کے دوسرے غلام سے کر دیا، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے نکاح جو ہے وہ درست نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19، لونڈی نے بغیر اجازت مولا نکاح کیا، اس کے بعد مولا نے وطی کی یا شہوت سے بوسہ لیا تو نکاح فسخ ہو گیا، مولا کو نکاح کا علم ہو یا نہ ہو۔ یہ صورتحال واضح ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 20، کنیز خریدی اور قبضہ سے پہلے اس کا نکاح کر دیا، تو اگر بیع تمام ہو گئی، نکاح ہو گیا اور بیع فسخ ہو گئی تو نکاح بھی باطل۔ لونڈی خریدی ہے اور اس لونڈی کے اوپر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس لونڈی کا آگے کسی سے نکاح کر دیا ہے، اب مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر تو بیع تمام ہو گئی، یعنی بعد میں بیع جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، تمام صورتحال معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں، تو اب نکاح بھی جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر بیع فسخ ہو جاتی ہے، بیع تام نہیں ہوتی، کسی وجہ سے سودا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ نکاح بھی ختم کر دیا جائے گا، نکاح بھی باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21، باپ کی کنیز کا بیٹے نے نکاح کر دیا،
یعنی کنیز باپ کی ہے، لونڈی باپ کی ہے اور باپ اس کا مالک ہے، مگر اس لونڈی کا نکاح بیٹے نے کر دیا کسی سے، پھر باپ مر گیا، تو اب یہ نکاح بیٹے کی اجازت پر موقوف ہے، رد کر دے تو رد ہو جائے گا۔ یعنی جس وقت اس نے نکاح کیا تھا اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ مالک نہیں تھا اور اس کو حق حاصل نہیں تھا، مگر اس نے نکاح کر دیا ہے، تو اب جب باپ مر گیا ہے تو اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے اب یہ جو وارث ہونے کے اعتبار سے اب وہ سارا معاملہ بیٹے کے پاس آ گیا ہے۔ اب اگر بیٹا اس نکاح کو جائز قرار دیتا ہے تو جائز ہو جائے گا، اور اگر اس کو رد کرنا چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد اپنا نکاح اس کی کنیز سے کیا تو صحیح نہ ہوا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اگر اپنا نکاح کر لیتا ہے تو پھر یہ نکاح درست نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، مکاتب نے اپنی زوجہ کو خریدا تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ مکاتب کی تعریف جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ ایسا غلام کہ جس کو اس کے آقا نے کہا کہ مجھے یہ چیز لا کر دے دو، اتنا پیسہ لا کر دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، اس کو معاملات وغیرہ کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا غلام مکاتب جو تھا اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا تو نکاح فاسد نہ ہوا، اور اگر طلاق بائن دے دی پھر نکاح کرنا چاہے تو بغیر اجازت نہیں کر سکتا۔ طلاق بائن آگے جو ہے وہ طلاق کا بیان آ رہا ہے، اس میں مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ آئے گی، یا مختصر یہ سن لیں کہ طلاق بائن ایسی طلاق ہوتی ہے کہ جس میں بندہ واضح طور پر اور صراحت کے ساتھ طلاق کے الفاظ نہیں بولتا، طلاق نہیں دیتا، بلکہ کنایتاً اور اشارتاً جو ہے وہ چھپے ہوئے الفاظ میں طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور ان الفاظ کو بولنے کے ساتھ طلاق کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کے اندر فوراً ہی عورت جو ہے وہ نکاح سے مرد سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ صورتحال بیان کی کہ جو مکاتب تھا اس نے اپنی اگر لونڈی کو خریدا تو پھر تو نکاح فاسد نہیں ہوا، ہاں اگر طلاق بائن دے دی ہے تو اب طلاق بائن دینے کے بعد اگر دوبارہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب مولا کی اجازت جو ہے وہ نئے سرے سے دوبارہ درکار ہوگی۔ اگر مولا اجازت دے گا تو پھر ہی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، وگرنہ نکاح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 23، لونڈی کا نکاح کر دیا تو مولا پر یہ واجب نہیں کہ اسے شوہر کے حوالے کر دے اور خدمت نہ لے، اور اس کو تبویہ کہتے ہیں، یعنی لونڈی کا مالک آقا مولا کوئی اور ہے اور اس کا شوہر کوئی اور ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جب اس کا نکاح کر دیا ہے تو اب وہ جو آقا ہے وہ اس پر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس لونڈی کو اس کے شوہر کے حوالے کر دے اور اس سے خود خدمت نہ لے، بلکہ ظاہر سی بات ہے وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اس نے اس کو خریدا ہے تو وہ خدمت تو وہ لے گا۔ تو اب شوہر کے حوالے کر دینا اس پر واجب جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر کے پاس آتی جاتی ہے اور مولا کی خدمت بھی کرتی ہے تو یوں کر سکتی ہے، اور شوہر کو موقع ملے تو وطی کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس بھی آتی جاتی ہو، اس کی خدمت بھی کرتی ہو، اور اپنے مولا کے پاس بھی آ جاتی ہو، اس کی بھی خدمت کرتی ہے، تو اب یہ ایسا کرنا درست ہے۔ اس صورتحال کے اندر اگر شوہر جو ہے اس کو موقع مل جاتا ہے، تنہائی میسر آ جاتی ہے، تو چونکہ وہ لونڈی اس کی بیوی ہے تو اب اس سے اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ وطی بھی کر سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر شوہر نے مہر ادا کر دیا ہے تو مولا پر یہ ضرور ہے کہ اتنا کہہ دے کہ اگر تجھے موقع ملے تو وطی کر سکتا ہے۔ اور اگر عقد میں تبویہ کی شرط تھی جب بھی مولا پر واجب نہیں، یعنی مولا نے جو شوہر تھا اس نے حق مہر ادا کر دیا ہے، تو اب اتنا ضرور ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو مولا پر واجب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر لونڈی شوہر کے حوالے کر دے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسے یہ کہہ دے کہ چونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم نے مہر ادا کر دیا ہے، ہاں اگر تمہیں موقع ملتا ہے، کوئی تنہائی میسر آ جاتی ہے، تم جو ہے وہ اس سے جمع صحبت کر سکتے ہو۔ اور اگر بالفرض جب لونڈی کا نکاح کیا تھا اس مرد کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا، اگر اس میں یہ شرط لگا دی تھی کہ یہ مولا جو ہے یہ لونڈی کو شوہر کے حوالے کر دے گا، تب بھی مولا پر یہ واجب نہیں کہ اس کو حوالے کرے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اس کا آقا ہے، اس کی مرضی وہ حوالے کرے یا نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر کنیز کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا
جب بھی مولا کو اختیار ہے جب چاہے اس سے خدمت لے، اور زمانہ تبویہ میں نفقہ اور رہنے کو مکان شوہر کے ذمہ ہے، اور اگر مولا واپس لے تو مولا پر ہے، شوہر سے ساکت ہو گیا۔ یعنی اگر مولا جو ہے وہ اپنی لونڈی کو شوہر کے حوالے کر بھی دیتا ہے، تب بھی چونکہ وہ آقا ہے، مالک ہے، اس نے اس کو خریدا ہوا ہے، تو اس کا مالک ہونے کی بنا پر وہ جب بھی چاہے اس سے خدمت لے سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں، اگر تو جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس رہے گی تو اس کا نان و نفقہ، رہنے کا مکان وغیرہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ذمہ ہوگا، اور اگر وہ اپنے مولا کے پاس آتی ہے تو اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مولا پر واجب ہوں گے، شوہر پر واجب نہیں ہوں گے۔ اور اگر خود کسی وقت اپنے آقا کا کام کر جاتی ہے، مولا نے حکم نہیں دیا، تو نفقہ وغیرہ شوہر ہی پر ہے۔ یوں ہی اگر مولا دن میں کام لیتا ہے مگر رات کو شوہر کے مکان پر بھیج دیتا ہے، جب بھی نفقہ شوہر پر ہے، یعنی رہتی اپنے شوہر کے پاس ہے اور دن بھی ادھر ہی گزارتی ہے، رات بھی ادھر ہی گزارتی ہے۔ ویسے کبھی کبھار آ کر اپنے آقا اپنے مولا کی جو ہے وہ کام کاج کر جاتی ہے، اس کی خدمت کر دیتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ نان و نفقہ، رہائش کا مکان وغیرہ وہ سارا اس کے شوہر پر ہی واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ دن مولا کے پاس گزارتی ہے، دن میں اس کی خدمت کرتی ہے، اور رات جو ہے وہ شام کو اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر بھی جو نان و نفقہ ہوگا، رہائش کا مکان وغیرہ اخراجات ہوں گے، وہ بھی شوہر پر ہی واجب ہوں گے، مولا پر نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 25، زمانہ تبویہ میں طلاق بائن دی۔ زمانہ تبویہ سے مراد کیا ہے کہ وہ زمانہ کہ جس کے اندر مولا اپنی لونڈی کو شوہر کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے پاس بھیج دیتا ہے، یہ زمانہ تبویہ کہلاتا ہے۔ زمانہ تبویہ میں طلاق بائن دے دی تو نفقہ وغیرہ شوہر کے ذمہ ہے، اور واپس لینے کے بعد دی تو مولا پر۔ یعنی یہ دونوں صورتیں بیان کر دیں کہ طلاق بائن دے دی ہے، تو چونکہ طلاق بائن کی صورت میں اب جو ہے وہ اتنی عدت گزارنی ہے، اور عدت کے دوران جو ہے وہ اس کا جو نان و نفقہ ہے، وہ معاملات وغیرہ وہ شوہر ہی کے ذمہ ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مولا پر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 26، جس کنیز کا نکاح کر دیا اسے سفر میں لے جانا چاہتا ہے تو مطلقاً اسے اختیار ہے، اگرچہ شوہر منع کرے، بلکہ اگرچہ شوہر نے پورا مہر دے دیا ہو۔ یعنی اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکتا ہے، وہ اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، تو اس صورتحال کے اندر وہ اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکتا ہے، شوہر جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا، اگر منع کرے گا بھی تب بھی وہ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 27، جس کنیز سے وطی کرتا ہے اب اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو استبراء واجب ہے۔ یعنی آقا مولا جو ہے اس نے اپنی لونڈی خریدی اور اس لونڈی کے ساتھ یہ وطی بھی کرتا تھا، صحبت جماع وغیرہ کرتا تھا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا کسی اور سے نکاح کر دوں، اب یہاں استبراء واجب ہے۔ استبراء کیا ہے؟ یعنی کہ رحم کو خالی کر دینا مکمل طور پر، جس طرح حیض گزار کر عورت جو ہے وہ بالکل اس کا رحم خالی ہو جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حاملہ نہیں ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ حیض 3 گزار کر جو ہے وہ یہ لونڈی ہے تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ 2 ہوں گے، تو یہ اس کے ذریعے اپنا جو حاملہ نہ ہونا یہ واضح کر دے، اس کو استبراء کہا جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے نکاح ہوگا۔ اگر نکاح کر دیا اور 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ مولا کا قرار دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس نے نکاح کر دیا اپنی اس لونڈی کا، لیکن ابھی 6 مہینے نکاح کو نہیں گزرے تھے، تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اب یہ بچہ اس جو بعد میں جس سے نکاح کیا گیا ہے شوہر، اس کا نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ یہ بچہ جو ہے وہ اسی پہلے والے مولا کا، آقا کا قرار دیا جائے گا۔ تو اب چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کی جو کم از کم مدت ہے وہ 6 مہینے کی ہے، تو لہٰذا 6 مہینے سے بھی کم میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نکاح سے پہلے جو وطی ہوئی تھی، جو مولا آقا نے کی تھی، یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ بچہ بھی مولا ہی کا قرار دیا جائے گا۔ یعنی جب کہ وہ کنیز ولد ہو اور مولا نے انکار نہ کیا ہو۔ اگر مولا
جو ہے وہ انکار نہیں کرتا تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ والی جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس آقا کا قرار دیا جائے گا، اور لونڈی بھی جو ہے وہ ام ولد ہو تو اس صورتحال کے اندر وہ بچہ، یعنی جب کہ وہ کنیز ام ولد ہو اور مولا نے انکار نہ کیا ہو، اور ام ولد نہ ہو تو وہ بچہ مولا کا اس وقت ہے جب اس نے دعویٰ کیا ہو، اور اگر لا علمی میں نکاح کیا، یعنی علم نہیں تھا اور نکاح ہو گیا، تو بہر صورت نکاح فاسد ہے۔ شوہر نے وطی کی ہے تو مہر واجب ہے وگرنہ نہیں، اور دانستہ نکاح کر دیا، دانستہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا۔ یہاں مسئلہ نمبر 27 جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آگے مسئلہ نمبر 28، کنیز کا نکاح کر دیا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد نہیں، مگر جب کہ نکاح میں آزادی کی شرط لگا دی ہو تو اس نکاح سے جتنی اولادیں پیدا ہوئیں آزاد ہیں۔ یعنی جب اپنی جو لونڈی تھی اس کا نکاح کر دیا ہے تو اب آگے اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بھی غلام ہی ہوگا۔ ہاں اگر نکاح کرتے وقت یہ بات بیان کر دی گئی تھی، یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ اس سے آگے جتنی بھی اولاد ہوگی، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا، اور یہ بات جو ہے وہ قبول کر لی گئی، تو اس صورتحال کے اندر آگے جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں گی وہ ساری کی ساری آزاد ہوں گی۔ اور اگر طلاق دے کر پھر نکاح کیا تو اس نکاح ثانی کی اولاد آزاد نہیں، یعنی یہ جو آزادی والی شرط لگائی تھی یہ جو ہے وہ اس پہلے نکاح کے ساتھ تھی، اگر اس نے طلاق دے کر پھر دوبارہ نکاح کیا ہے تو اس صورتحال کے اندر اب آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد شمار نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، کنیز کا نکاح کر دیا اور وطی سے پہلے مولا نے اس کو مار ڈالا، یعنی اپنی کنیز کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا آقا نے، مالک نے، مگر شوہر کے پاس جانے سے پہلے، شوہر کے اس سے وطی کرنے سے پہلے ہی آقا نے اسے جو ہے وہ مار ڈالا۔ اگرچہ خطاً قتل واقع ہوا ہو تو مہر ساکت ہو گیا، یعنی اگر غلطی سے مار دیا تب بھی جو ہے وہ مہر جو اس مرد نے اس عورت کو دینا تھا، لونڈی کو دینا تھا، وہ اب ساکت ہو گیا، ختم ہو گیا، جبکہ وہ مولا عاقل بالغ ہو۔ اور اگر لونڈی نے خود کشی کی یا معاذ اللہ مرتد ہو گئی، یا اس نے اپنے شوہر کے بیٹے کا باشہوت یعنی شہوت کے ساتھ بوسہ لیا، یا شوہر کی وطی کے بعد مولا نے قتل کیا، تو ان صورتوں میں مہر ساکت نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں کو بیان کر دیا ہے، وہ صورت بھی بیان کی کہ جس کے اندر مہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور شوہر مہر ادا نہیں کرے گا، اور وہ صورت بھی بیان کی کہ جس کے اندر جو ہے وہ مہر ادا کر دے گا۔ تو مہر کے ساکت ہونے والی صورت وہ جو پیچ شروع کے اندر ہم نے سنی ہے کہ کنیز کا نکاح کر دیا اور وطی سے پہلے جو ہے وہ مولا نے اس کو مار دیا ہے، تو اس صورتحال کے اندر چونکہ نکاح کے بعد مہر جو ہے وہ مؤکد ہی نہیں ہوا تھا، مہر پکا ہی، مہر لازم ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے مہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے خودکشی کر لی ہے یا اپنے شوہر کا جو بیٹا تھا اس کو شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لے لیا ہے، یا پھر جو ہے وہ شوہر نے اس سے وطی کر لی ہے اور وطی کرنے کے بعد اس کے مولا نے اس کو مارا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر جو ہے وہ مہر لازم ہو جائے گا، لہٰذا مہر جو ہے وہ ساکت نہیں ہوگا بلکہ اسے ادا ہی کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 30، وطی کرنے میں اگر انزال باہر کرنا چاہتا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے، یعنی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ جو منی ہے وہ باہر نکالی جائے، عورت جو ہے اس کے مطلب جو بچے دانی ہے اس کے اندر نہ جائے بلکہ باہر زمین کے اوپر پھینک دی جائے، باہر نکالی جائے، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر عورت حرہ یا مکاتبہ ہے
تو خود اس کی اجازت سے، اور کنیز بالغہ ہے تو مولا کی اجازت سے، اور اپنی کنیز سے وطی کی تو اصلاً یعنی بالکل بھی اجازت کی حاجت نہیں۔ یعنی دو تین صورتیں بیان کر دی ہیں کہ آدمی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو عورت آزاد ہے یا اگر غلام ہے تو غلام بھی مکاتبہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس مرد کو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ منی جو ہے وہ باہر نکالی جائے اور انزال جو ہے وہ باہر کیا جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو عورت کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگر عورت اس بات پر راضی ہے تو پھر جو ہے وہ انزال باہر کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر ایسی عورت کے ساتھ اس نے شادی کی جو کہ کسی کی لونڈی ہے، کنیز ہے، تو اس صورتحال کے اندر اس لونڈی کا جو مولا ہوگا اس سے اجازت جو ہے وہ لینی ہوگی۔ اگر وہ اس کی اجازت دے گا تو پھر جو ہے وہ انزال باہر کر سکتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنی لونڈی سے، اپنی کنیز سے وطی کرتا ہے تو اس میں تو پھر بالکل کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہے تو انزال باہر کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، کنیز جو کسی کے نکاح میں ہے اگرچہ اس کا شوہر آزاد ہو، جب وہ آزاد ہوگی تو اسے اختیار ہے، چاہے اپنے نفس کو اختیار کرے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور وطی نہ ہوئی ہو تو مہر بھی نہیں، اور چاہے شوہر کو اختیار کرے تو نکاح برقرار رہے گا، اور نابالغہ ہے تو وقت بلوغ اسے یہ اختیار ہوگا کہ اپنے نفس کو اختیار کرے یا شوہر کو اختیار کرے۔ پیچھے بھی اس مسئلے کی تھوڑی بہت وضاحت جو ہے وہ گزر چکی ہے، چند ایک جگہ یہ مسائل آئے ہیں اس طرح کے۔ لونڈی کو جو ہے وہ جب اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا تو اگرچہ اس کا شوہر آزاد ہے مگر یہ آزاد نہیں، ہاں جب یہ آزاد ہو جائے گی تو اب اسے اختیار ہے، چاہے تو اسی شوہر کے پاس رہنا، چاہے تو اپنے اس نکاح کو باقی رکھے، اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتی تو پھر جو ہے وہ اس نکاح کو ختم کر دے اور اپنے نفس کو اختیار کر کے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ شریعت نے اس کو آزاد ہونے پر اختیار دیا ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر اگر وطی نہیں ہوئی تھی تو پھر مہر بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، مرد مہر ادا نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 32، خیار عتق سے نکاح فسخ ہونا حکم قاضی پر موقوف نہیں، اور اگر آزادی کی خبر سن کر ساکت رہی تو خیار باطل نہ ہوگا۔ خیار عتق سے مراد یعنی کہ آزاد ہونے کے وقت عورت کو جو اختیار حاصل ہوتا ہے، یہ جو ابھی پچھلے مسئلے کے اندر ہم نے سنا ہے، یعنی اس سے جو نکاح کا فسخ ہونا حکم قاضی پر موقوف نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالفرض اگر جب عورت کو آزاد کیا گیا، عورت آزاد ہو گئی تو اب اسے اختیار حاصل تھا، چاہے تو اپنے اسی شوہر کے پاس رہے اور چاہے تو اپنے نکاح کو ختم کر کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ تو اب ایسا نہیں کہ جب یہ آزاد ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو جو اختیار کرنا ہے اور اس کی وجہ سے جو نکاح کا ختم ہونا ہے یہ قاضی فیصلہ کرے گا تب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آزادی کی خبر سن کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہتی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کا یہ اختیار باطل نہیں ہوگا، ہاں جب تک کوئی فعل ایسا نہ پایا جائے جس سے نکاح کا اختیار کرنا سمجھا جائے، یعنی اگر وہ ایسا کوئی کام کر لیتی ہے جس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے اسی سابقہ جو پہلے اس نے نکاح کیا تھا اسی پر راضی ہے، کوئی ایسا کام کرتی ہے پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا اختیار ختم ہوگا، وگرنہ اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا، وہ بعد میں بھی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اب اختیار نہ رہا، یعنی جس مجلس کے اندر بیٹھی تھی اور اسے یہ علم ہوا کہ مجھے جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا ہے تو اب اسے یہ اختیار تھا، مگر اس مجلس کے اندر سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہاں سے اٹھ گئی، تو اب اس مجلس کے اندر سے اس جگہ سے اٹھ جانے کی وجہ سے اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اب یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے، تو اس کا یہ جہل یعنی یہ علم نہ ہونا عذر قرار دیا جائے گا، لہٰذا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اپنے نفس کو اختیار کیا، نکاح فسخ ہو گیا، اور یہ اختیار صرف باندی کے لیے ہے، غلام کو نہیں۔ یعنی اگر وہ لونڈی یہ کہتی ہے
جب مجلس سے اٹھ گئی، بعد میں اسے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ آزاد کر دی گئی تھی اور تم اپنے نفس کو اختیار کر سکتی تھی، اپنے اس نکاح کو ختم بھی کر سکتی تھی، مگر وہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آزاد ہونے کے وقت اختیار ملتا ہے، تو اب اس کا یہ علم نہ ہونا جو ہے اس کو عذر شمار کیا جائے گا، اس میں وہ اس میں یعنی کہ وہ معذور ہوگی۔ اب اس کو مسئلہ بتا کر سمجھا کر اب اگر وہ اپنے نکاح کو ختم کرنا چاہے تو اب بھی ختم کر سکتی ہے، اور یہ اختیار صرف لونڈی کے لیے ہے، غلام کو نہیں۔ اور خیار بلوغ یعنی نابالغ کا نکاح اگر اس کے باپ یا دادا کے سوا کسی اور ولی نے کیا ہو تو وقت بلوغ اسے فسخ نکاح کا اختیار ملتا ہے، مگر خیار بلوغ سے نکاح فسخ ہونا حکم قاضی پر موقوف ہے۔ اب یہ ایک ہی مسئلے کے اندر تھوڑی لمبی وضاحت آ گئی ہے، پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا، ایک ہے خیار عتق اور یہ خیار بلوغ۔ خیار عتق ہم نے پیچھے سنا کہ اس خیار عتق کی وجہ سے یعنی آزاد ہونے کے وقت جو اختیار دیا جاتا ہے عورت کو، اس کی وجہ سے اگر وہ نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے تو قاضی کے حکم پر وہ موقوف نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خیار بلوغ ہے یعنی ایک نابالغ بندے کا لڑکے کا نکاح کر دیا اس کے والد نے، اس کے باپ نے یا اس کے ولی نے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اب یہاں نکاح کو ختم کرنے کے لیے قاضی کے حکم کی ضرورت ہے۔ قاضی فیصلہ کرے گا اور پھر جو ہے یہ نکاح فسخ ہوگا، اور بالغ ہوتے وقت اگر سکوت کیا تو خیار جاتا رہا، یعنی جس وقت بالغ ہوا تھا اور پھر بالغ ہوتے ہی اسے اختیار حاصل ہو گیا تھا مگر وہ خاموش رہا، اس نے کوئی بات چیت نہیں کی، نہ ہی نکاح کو ختم کیا اور کوئی معاملہ ایسا نہیں کیا، تو اس صورتحال کے اندر اس کا یہ والا جو اختیار ہے یہ ختم ہو جائے گا، جبکہ نکاح کا علم ہو اور یہ آخر مجلس تک نہیں رہتا بلکہ فوراً فسخ کرے تو فسخ ہوگا، ورنہ نہیں، اور اس میں جہل عذر نہیں ہے۔ یعنی نکاح کا علم ہونا ضروری ہے، اور پھر اگر اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ لڑکا جو نابالغ تھا اور اب بالغ ہو گیا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، تو اب اس کی یہ بات جو ہے یہ عذر شمار نہیں کی جائے گی، اور جیسے ہی یہ بالغ ہوا تو فوراً اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ نکاح کو فسخ کرنا ہوگا، تب نکاح فسخ جو ہے وہ ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور خیار بلوغ عورت و مرد دونوں کے لیے حاصل ہے، مرد اگر نابالغ تھا اس کا نکاح ہوا اس کو بھی حاصل ہوگا بالغ ہوتے وقت، عورت اگر نابالغہ تھی تو وہ جب بالغ ہوگی اس کو بھی یہ والا اختیار جو ہے وہ حاصل ہوگا۔